جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک الی آخر الحدیث او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو آج اپنی روٹین کے مطابق میں تو اپنی روٹین کی حدیث مبارکہ کی تیاری کر کے آیا تھا، لیکن نماز سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ بات دل میں ڈالی کہ آج غالب امکان ہے کہ رمضان المبارک شروع ہو جائے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ کے دو کلمات میں نے پڑھے ہیں، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے ہی موقع پر شعبان کے بالکل آخری دن حضرات صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں تقریباً یہ 8-9 باتیں ہیں، جس میں سے صرف 2 باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور مختصراً بس ان کی کچھ تشریح کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کی ابتدا کیا فرمائی کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بہت ہی عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، اس نے اپنا سایہ تمہارے اوپر ڈال دیا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ شہر مبارک بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو اب یہ جو پہلی بات ہے شہر عظیم، تو حقیقتاً بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے، بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور جس آدمی کی اندر کی بینائی جتنی زیادہ تیز ہوتی ہے، اس کو اس کی عظمت کا اتنا ہی زیادہ ادراک ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کی حقیقت سے چونکہ مکمل واقف تھے، تو اس لیے حضور کی سیرت میں ملتا ہے 2 مہینے پہلے سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ اب 2 مہینے رہ گئے، بس اب خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک مجھے پہنچا دیجیے۔ اسی طرح رمضان المبارک شروع ہوتے وقت حضرات صحابہ کرام کو دعا سکھاتے تھے کہ یا اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما، رمضان المبارک کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا، اور اس رمضان کو سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے قبول فرما۔ تو یہ تو رمضان المبارک کی عظمتیں ہیں، تو اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اس رمضان المبارک کے اندر کمائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ شہر مبارک، برکت کا کیا معنی ہے کہ چیز تھوڑی ہو لیکن فائدہ اس سے بہت زیادہ ہو جائے۔ تو ہم رمضان المبارک اس کی بہترین مثال ہے کہ کتنی برکت ہے کہ کہنے کو صرف 1 مہینہ ہے، صرف 30 دن ہیں، لیکن اتنے برکت والے ہیں کہ انہی 30 دنوں کے جو 30 دن کے اندر جو ہمارا طرز عمل ہوگا، اسی سے پورے سال کا نتیجہ مرتب ہوگا۔ جیسا رمضان گزرے گا ویسے ہی باقی پورا سال گزرے گا۔ دوسری برکت اس کی یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے نیکی کرنا آسان کر دیا۔ یہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے شیاطین کو اللہ رب العزت جکڑ دیتے ہیں۔ دوسرا ہمارا دشمن ہے نفس، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے روزے کی یہ چٹان رکھ دی، اس سے یہ دب گیا اس کا شر۔ تو اب نیکی کرنا کوئی رکاوٹ نہیں درمیان میں۔ مزید برکت کیا ہے کہ نیکیوں کی ویلیو بڑھا دی اللہ رب العزت نے۔ جو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، ان کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا، فرضوں کا ثواب 70 گنا کر دیا۔ اب 1 مرتبہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، سبحان اللہ 1 مرتبہ زبان سے کہا، 70 لکھی جا رہی ہیں۔ نوافل پڑھ رہے ہیں، فرضوں کا ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ نیکی کا اجر و ثواب بڑھا دیا۔ یہ اس رمضان المبارک کی دوسری برکت ہے۔ تو اب اتنی برکت کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اس مہینے کے اندر نیکیاں نہ کما سکے، اس مغفرت والے مہینے کے اندر اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی حقیقی محروم ہے۔ تو اس عظمتوں والے مہینے سے، اس برکتوں والے مہینے سے صحیح فائدہ وہی آدمی اٹھا سکتا ہے جو رمضان کے شروع ہونے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، دینی اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے جہاں پہ کھڑے ہیں اپنا جائزہ لے کر 1 قدم اس سے آگے بڑھیں۔ جتنی تلاوت پہلے کر رہے تھے رمضان میں، اس سے تلاوت آگے بڑھ جائیں۔
اگر نوافل پہلے نہیں پڑھ رہے تھے تو اب کچھ نوافل ساتھ شامل کر لیں. اسی طرح اللہ رب چلتے پھرتے فارغ بیٹھے اللہ رب العزت کا کوئی نہ کوئی مبارک نام، درود شریف، قرآن کریم کی تلاوت، بس یہ کرتے چلے جائیں. یہ 30 دن گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلے گا. دیکھیں ایک کسی نے بڑا خوبصورت بات کہی کہ رمضان المبارک آنے میں 11 مہینے لگتے ہیں لیکن جانے میں صرف 30 دن لگتے ہیں. تو یہ 30 دن کی کمائی کے اوپر آپ کے پورے سال کا جو دار و مدار ہے، تو کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے ان 30 دنوں کو وصول کر لیں. انشاءاللہ پورا سال عافیت کے ساتھ گزر جائے گا. تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں پر باقی اعمال کرنے ہیں وہاں پر دعاؤں کی بھی کثرت کریں. اپنی ہر چھوٹی بڑی جو حاجت اور ضرورت ہے وہ اللہ رب العزت سے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے عزیزوں کے لیے مانگیں، اپنے ملک کے لیے مانگیں، امت کے لیے مانگیں. تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو اور ساری عبادات کو قبول فرمائے.